رخ انور کی تجلی سے ہے حجرا روشن، وہ تجلی ہے کہ ہر ذرہ ہے گھر کا روشن، گھر کے آنگن میں چمک ڈیوہی کا پردہ روشن، ذرے ذرے میں ضیا جیسے ستارہ روشن، کیوں نہ خاتون جنا پر ہو عنایت رب کی، دن کو وہ شغل عبادت وہ نمازیں شب کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین بولایت فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ 1445 ہجری، شہادت شہزادی کونین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں خمسہ مجالس کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ مجالس 29 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک جاری و ساری رہیں گی۔ میں ذاکرہ اہل بیت سیدہ صفیہ بطول کاظمی اپنے یوٹیوب چینل پہ ان مجالس کو پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہی ہوں۔ آج اس سلسلے کی پہلی مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ سال گزشتہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے 5 روحانی پہلوؤں کا تذکرہ کیا گیا، جو مرکزی عنوان نور علی نور و عالم ظہور کے تحت دعائے نور، نماز استغاثہ، تسبیح و تقدیس، حدیث قصہ، معجزہ اور قرآن کے عنوانات کو پیش کیا گیا۔ یہ وہ روحانی پہلو ہیں جن کو اپنا کر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو اس سال بھی مرکزی عنوان قرآن اور قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے عنوان کے تحت معصومہ عالمین کی معرفت آیات قرآن کی روشنی میں بحوالہ سورہ القدر، سورہ النور، سورہ الدہر، سورہ المریم اور سورہ الفاتر کے تحت تفسیر قرآن بحوالہ معصومین علیہ السلام، علم تفسیر، علم بیان، علم کلام، علم منطق اور علم تاریخ کے تحت میں آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کرنے کا شرف حاصل کر رہی ہوں۔ یہ سفر عرفان منزل و منزل ہم اسی عنوانات کے تحت طے کریں گے۔ مرکزی عنوان قرآن اور قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے تحت قرآن اللہ کا آخری پیغام ہے۔ اس میں دستور زندگی بھی ہے اور آئین بندگی بھی ہے۔ یہ برہان بھی ہے، فرقان بھی ہے۔ اس میں انبیاء کے قصے بھی ہیں اور امثال بھی ہیں۔ قرآن میں ہر خشک و تر کا علم موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مزید مولا علی علیہ السلام نے قرآن کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، قرآن کا ظاہر خوشنما ہے اور باطن عمیق ہے۔ اس کے عجائبات اور معجزات نہ مٹنے والے ہیں اور نہ ہی اس کے لطائف ختم ہونے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قرآن ہی سے شمع نور روشن ہوتی ہے جو جہالت کے اندھیروں کو دور کرتی ہے۔ قرآن کی تعریف میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ کتاب مبین میں ہی اللہ رب العزت نے قلب کو 110 مقامات پہ نازل فرمایا ہے۔ سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء، سورہ الروم، سورہ الزمر، سورہ الانبیاء، سورہ الحج، سورہ المحمد، سورہ الکہف میں بھی اور سورہ الحجرات۔ بہت سی ایسی صورتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت نے قلب کو 110 مقامات پہ نازل فرمایا ہے، اور 110 کا عدد مولا علی علیہ السلام کے اسم مبارک کا عدد بھی ہے۔ اور اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن جیسی بابرکت اور مبارک کتاب کو نازل فرمایا ہے۔
جو اللہ کی خشیت کو اجاگر کرنے والی ہے، اور پروردگار عالم نے کتاب مبین کو قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمایا ہے۔ اور کتاب مبین میں ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو جبل پہ نازل کرتے تو وہ پاش پاش یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ میں نے اس ذکر کو قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمایا ہے، اور اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک وہ قلب ہے جو مضبوط تر از جبل ہے، یعنی پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کے لیے نہیں، اپنے اوزن کے لیے نہیں، اپنے دہنے مبارک کے لیے نہیں، بلکہ مجمع میں اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میرا قلب ہے، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور وہ ٹکڑا میرا قلب ہے۔ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھ محمد کو اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھ محمد کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ نظام کائنات جو منصب رسالت و ولایت پہ قائم ہے، اس کی ایک شرط ہے کہ عصمت و طہارت اور معرفت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس کی شرط ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مرکز محور نور شہزادی کونین سلام اللہ علیہا ہیں، جن کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت پہ ہی زمین و آسمان کی گردش ہے۔ حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا احمد لولا لما خلقتک الافلاک ولولا علی خلقتک ولولا فاطمہ لما خلقتکما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تمہیں خلق نہ کرتا تو افلاک کو خلق نہ کرتا، اور اگر علی کو خلق نہ کرتا تو تمہیں خلق نہ کرتا، اور اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتا تو تم دونوں کو بھی خلق نہ کرتا۔ پتہ لگا افلاک کی گردش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے قلب کا سکون جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ کا قلب وہ قلب ہے کہ جہاں 7ویں آسمان پر بیت معمور جو شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے نور کی قیام گاہ ہے، کتاب مبین اللہ نے اس ذکر کو قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمایا، یعنی بیت معمور سے قرآن قلب رسالت یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پہ نازل ہوا۔ کتاب مبین میں اللہ رب العزت نے عظمت و بزرگی شہزادی کونین سلام اللہ علیہا 97واں سورہ القدر میں اس طرح نازل فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ کے اسم سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ تم تو ادراک نہیں کر سکتے کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین اللہ کا امر لے کر نازل ہوتے ہیں، اور یہ شب طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ سورہ القدر میں 3 مرتبہ لفظ قدر نازل ہوا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ شب قدر 3 راتوں پر مشتمل ہے، جس میں فرشتے اور روح الامین اللہ کا امر لے کر نازل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ امر الہی مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ اس امر کو ملاحظہ فرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوسری شب میں پیش کرتے ہیں، اور آپ اس امر الہی کو ملاحظہ فرماتے ہیں
اور جب وہ جاری کرنا ہوتا ہے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ ہی امر الہی پر مہر ثبت کرتی ہیں، دستخط فرماتی ہیں، اس کے بعد امر الہی پوری کائنات میں اس کا نفاذ کر دیا جاتا ہے۔ 3 مرتبہ لفظ قدر نازل ہوا ہے، اور جب سورہ القدر نازل ہوئی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اصحاب نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ، فرشتے اور روح الامین اللہ کا امر لے کر آپ کے پاس نازل ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ امر الہی اولی الامر کے پاس لے کر نازل ہوتے ہیں، اور اس وقت پہلی اولی الامر میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ یعنی معرفت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس قدر لازم الملزوم ہے کہ رسالت اور ولایت محتاج ہے معرفت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ آپ ہی کی معرفت کے بعد یہ مرتبے عطا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آیہ تطہیر کے نزول پر پروردگار عالم نے منصب رسالت پر فائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منصب ولایت و امامت پہ فائز مولا علی اور امام حسن و حسین علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سوال کرنے پر پہچان جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے کروائی، کیونکہ آپ ہی مرکز محور نور ہیں اور آپ ہی مرکز عصمت و طہارت ہیں۔ مرکز عصمت و طہارت یہ وہ مرتبہ ہے جو رسالت اور ولایت دونوں ہی کے لیے لازم الملزوم ہے۔ مزید سورہ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا یہ ایک شب ہے جس کا ذکر ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں آتا ہے؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے سورہ القدر میں ہماری والدہ گرامی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارک، لیلۃ القدر یعنی اختیار والی بی بی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور لیلۃ المبارکہ بھی مبارک رات پر اختیار رکھنے والی بی بی جو ہیں وہ بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر یہ وہ لقب و خطاب ہے جو ہماری والدہ گرامی سلام اللہ علیہا کو پروردگار عالم کی طرف سے نوازا گیا ہے۔ مزید جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جب منزل اختیار و امر پہ دکھائی دیتی ہیں تو زبان معصومین علیہ السلام یوں گوہر افشاں ہوتی ہے، اللیلۃ الفاطمہ من عرف فاطمہ حق معرفتہا فقد ادراک لیلۃ القدر۔ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حق کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ پہلے لیلۃ القدر کا ادراک کرے، اور ممکن ہی نہیں جب کتاب مبین میں اللہ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ شب قدر فاطمہ زہرا ہیں اور کوئی ان کی ہستی کا ادراک نہیں کر سکتا، کیونکہ زہرا سر الہی ہیں، آپ راز خداوندی ہیں۔ آپ کو یہ شرف و مرتبہ اس لیے حاصل ہوا کیونکہ آپ ممتحنہ بی بی ہیں۔ پروردگار عالم کی وحدانیت اور معبودیت کے لیے آپ ان امتحانات سے گزری ہیں۔ آپ سے وہ عہد لیے گئے اور آپ ان پر قائم رہیں، جس کے بعد پروردگار عالم نے آپ کو نہ صرف آپ حجاب کبریاء ہیں بلکہ آپ سر الہی ہیں، راز خداوندی ہیں، کیونکہ آپ ہی ممتحنہ بی بی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت، اپنی یکتائی اور اپنی تنہائی کا اظہار سورہ اخلاص میں کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پروردگار عالم نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شادی مولا علی علیہ السلام سے اس لیے کروائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفو ہی نہ ہوتا۔ ایک پروردگار عالم کی ذات اقدس یکتا و تنہا ہوتی اور دوسری طرف شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی ہستی یکتا و تنہا ہوتی۔
آپ کا عقد مولا علی علیہ السلام سے اس لیے ہوا تاکہ وہ دو گوہر جو امام حسن و حسین علیہ السلام ہیں آغوش زہرا میں آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کہلائیں، جن پر اللہ درود و سلام بھیجتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیا یہ وہ مہینے ہیں جو سنو سال کے ماہ کہلاتے ہیں؟ کیا یہ اسلامی مہینوں کے نام ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پروردگار عالم کتاب مبین میں جب قسم اٹھاتا ہے تو کامل و اکمل کی قسم اٹھاتا ہے، جیسے کہا والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ تو کیا اس شمس و قمر سے مراد یہ آسمان پر موجود آفتاب و ماہتاب ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کو تو گرہن لگتا ہے۔ پروردگار عالم نے آفتاب و ماہتاب کی مثال محمد و علی علیہ السلام سے دی ہے۔ اللہ کامل و اکمل کی قسم اٹھاتا ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر خیر من الف شہر سے مراد ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 12 ائمہ علیہ السلام پر خیر اور سلامتی ہیں۔ فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین ہیں، عورتوں کی بھی سردار ہیں۔ 12 ائمہ علیہ السلام کے لیے خیر ہی خیر ہیں۔ اسی سلسلے میں ائمہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ کی مخلوق پر حجت ہیں اور ہم پر ہماری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حجت ہیں۔ آپ خیر البشر ہیں، شہزادی کونین خیر بی بی ہیں، اور 12 ائمہ علیہ السلام کے لیے بھی خیر اور سلامتی ہیں۔ جو درود میں اللہ خیر اور سلامتی محمد و آل محمد پہ بھیجتا ہے وہ خیر و سلامتی شہزادی کونین سلام اللہ علیہا ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ زہرا 12 ائمہ علیہ السلام پر خیر ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ فرشتے اور روح الامین اس شب اللہ کا امر لے کر نازل ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا، مولا فرشتے اور روح الامین، کیا جو ملائکہ ہیں اور روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، فرشتوں کے سید و سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ روح الامین اللہ کی ایک مخلوق کا نام ہے جو اللہ کا امر لے کر ہماری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس نازل ہوتے ہیں، کیونکہ آپ پہلی اولی الامر ہیں۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کو محدثہ بی بی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ فرشتوں سے کلام کرتی تھیں۔ محدثہ کہتے ہی اس کو ہیں جس کے ساتھ فرشتے ہم کلام ہوتے ہیں۔ بعد رسول زہرا رنجیدہ، غمزدہ اور مغموم رہا کرتی تھی، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لاتے تھے، اور جو بارگاہ خداوندی سے پیغام آپ تک پہنچائے جاتے تھے آپ ان کو وصول کرتی تھیں، سنتی جاتی تھیں اور اپنی زبان مبارک سے دہراتی جاتی تھیں۔ آپ جو پڑھتی جاتی تھیں مولا علی علیہ السلام اس کو املا کرتے جاتے تھے، مولا علی اس کو لکھتے جاتے تھے، اور جو کچھ لکھا گیا وہ کتاب مصحف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو قرآن سے 3 گنا بڑی کتاب ہے، جس میں افلاک میں جو کچھ ہے وہ نام بنام تحریر ہے۔ ازل سے ابد تک ہونے والے حالات اور واقعات مصحف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں تحریر شدہ ہیں، اور یہ مصحف جس کی جلد زبرجد کی بنی ہے اور سنہرے حروف سے اس پر کچھ لکھا گیا ہے، یہ ائمہ علیہ السلام کو بطور وراثت عطا ہوتی ہے،
اور محمد و آل محمد کے پاس یہ مصحف فاطمہ زہرا جو قرآن سے 3 گنا بڑی کتاب ہے موجود رہتی ہے، اور اس کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی مستند احادیث موجود ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس فرشتے اور روح الامین اللہ کا امر لے کر نازل ہوتے ہیں آپ کے لیے۔ آپ کے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی زہرا قضاء و قدر کی مالکہ بی بی ہے، یعنی اختیار قضاء و قدر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس موجود ہے۔ اور کوئی شخص اپنی زندگی میں اگر 3 مرتبہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کو ان کی معرفت کے مطابق ان پر درود پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس کی بخشش کا ضامن ہوں، کیونکہ آپ نے بطور رسالت شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کا احترام کر کے امت کو دکھایا تھا۔ جب آپ تشریف لاتی آپ اپنی نشست سے کھڑے ہو کر شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کا احترام کرتے، استقبال کرتے، اپنی نشست پر ان کو بٹھاتے، اپنی ابا بچھا دیتے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بچوں کو نہایت شفقت اور محبت سے ان کے ساتھ پیش آتے۔ آپ فرماتے کہ زہرا میرا قلب ہیں اور حسن و حسین میرے قلب کا ثمر ہیں اور علی میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کا نور ہیں۔ آپ پنجتن پاک علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے۔ ایک منظر میری آنکھوں کے سامنے اس طرح ہے کہ کتاب مبین میں جہاں شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کو ہر منزل و مقام پر پنجتن پاک میں مرکزیت عطا ہوئی، آسمان پر بھی اور زمین پر بھی۔ اب آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے اپنے اسم سے فرمایا کہ میں محمود ہوں اور آپ محمد ہیں، میں اعلیٰ ہوں اور یہ علی ہیں، میں فاطر السماوات ہوں یہ فاطمہ ہیں، میں احسن الخالقین ہوں یہ حسن ہیں، میں قدیم الاحسان ہوں اور یہ حسین ہیں۔ پروردگار عالم نے اپنے اسماء الحسنہ سے مشتق محمد و آل محمد کے اسماء گرامی تجویز فرمائے، جس میں 4 نام ایسے ہیں جو تاریخ انبیاء میں اور تاریخ عرب میں پہلے نہیں ملتے، لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا اسم فاطمہ وہ اسم ہے کہ جو ہمیں تاریخ اسلام میں ملتا ہے، عرب کی تاریخ میں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی جناب فاطمہ مخزومیہ تھیں اور مولا علی علیہ السلام کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تھی۔ انہی کے ناموں سے ملتا جلتا نام فاطمہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا وہ نام ہے جس سے اہل زمین آپ کو پہچانتے اور پکارتے ہیں، جبکہ اہل عرش شہزادی کونین کو زہرا کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں، کیونکہ پروردگار عالم کو جب پنجتن پاک علیہ السلام کی تخلیق مقصود تھی اس وقت اس نے اپنے نور سے ایک کلمہ تکلم کیا اور ایک اپنے امر کو جاری کیا، اور پھر دوبارہ ایک کلمہ تکلم کیا اور اس سے ایک روح کو خلق فرمایا، اور پھر اپنے امر کو روح سے ملا دیا، اور پھر پنجتن پاک علیہ السلام کے انوار تخلیق فرمائے۔ 4 نور ایسے ہیں کہ جو پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس کر رہے تھے، لیکن جناب سیدہ کا سلام اللہ علیہ حجاب کبریا ہیں۔ آپ کا نور ابھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوا تھا کہ افلاک پر اندھیرا چھا گیا اور ملائکہ نے پوچھا بار الہ یہ اندھیرا کیسا ہے، ہمارا دل گھبراتا ہے۔ پروردگار عالم نے عرش کی بلندیوں پر ایک قندیل کی صورت میں ایک نور ظاہر کیا، اور پھر ملائکہ نے اس نور کو دیکھتے ہی اپنے سروں کو جھکا لیا، حالت سجدہ میں پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے کہا بار الہ یہ نور کیسا ہے، تو آواز قدرت بلند ہوئی اور کہا کہ یہ نور زہرا سلام اللہ علیہ ہے، اور ملائکہ اور روح کے لیے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی یہ تسبیح تھی، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ کون سی منزل و مقام ہے جب پروردگار عالم نے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے نور کو جدا نہ رکھا ہو اور کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر۔
لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اور اگلی آیت ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ شب طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ شب قدر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا لقب و خطاب ہے، جسے پروردگار عالم نے ان کو کتاب مبین میں پکارا ہے. تو فجر قائم آل محمد علیہ السلام کا لقب و خطاب ہے، یعنی سلامتی ہی سلامتی ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے قائم آل محمد علیہ السلام تک، یعنی چہاردہ معصومین علیہ السلام سلامتی ہی سلامتی ہیں. سورہ القدر کی تفسیر بحوالہ معصومین علیہ السلام میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ کے اسم سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. ہم نے اس ذکر کو شب قدر یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس نازل فرمایا، اور تم ادراک نہیں کر سکتے کہ فاطمہ زہرا کیا ہیں. فاطمہ زہرا 12 ائمہ علیہ السلام سے افضل ہیں. فرشتے اور روح الامین شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لاتے ہیں اور اللہ کا امر لے کر آتے ہیں، اور شہزادی کونین سے لے کر قائم آل محمد علیہ السلام تک سلامتی ہی سلامتی ہے. پروردگار عالم نے مختلف اسماء گرامی سے القابات خطابات سے شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کو پکارا. شجرہ زیتونہ، الکوثر، مرج البحرین یلتقیان، اور مختلف صورتوں میں آنے والی مجالس میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ پروردگار عالم نے کس طرح شہزادی کونین کی عظمت اور بزرگی کو بیان کیا ہے اور قائم رکھا ہے اور دنیا کو بھی دکھایا ہے. ایک منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ کس طرح آیہ مباہلہ کے تحت پنجتن پاک علیہ السلام میدان مباہلہ میں تشریف لے جا رہے ہیں. آگے آگے نبیوں کا سردار سید المرسلین اپنے دونوں بیٹوں، دائیں ہاتھ میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو تھامے ہوئے اور بائیں ہاتھ میں اپنی آغوش میں امام حسین علیہ السلام کو اپنے قلب کے ساتھ لگائے ہوئے میدان مباہلہ کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آپ کی پشت پہ، آپ کے پیچھے پیچھے آپ کی اکلوتی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا موجود ہیں. رسالت کے نقش قدم پہ، رسالت کے قدم پہ زہرا بی بی کے قدم آ رہے ہیں، اور پروردگار عالم کو یہ منظور نہیں کہ حجاب کبریا لیلۃ القدر کے قدموں کی پر بھی کسی غیر کی نگاہ پڑے. پروردگار عالم نے ان کے قدموں کا پردہ اس طرح رکھا کہ زہرا بی بی کے پیچھے پیچھے تاجدار امامت و ولایت خیبر شکن فاتح خیبر علی مرتضیٰ علیہ السلام قدم رکھتے ہوئے آ رہے ہیں. گویا گھر سے مباہلے کے لیے پنجتن چلے، 2 پھول تھے جو بن کے وقار چمن چلے. اس قافلے کی جیت پہ کیوں نہ یقین ہو جس قافلے کی پشت پہ خیبر شکن چلے. مولا علی علیہ السلام پیچھے پیچھے ہیں. اب ایک منظر تو یہ ہے، ایک نقطہ تو یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے قدم ہیں، اور مولا علی علیہ السلام کے قدم مبارک شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے قدموں پر ہیں، تاکہ شہزادی کے قدم مبارک کا پردہ رہ سکے. اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وہ مرکز محور نور ہیں جو رسالت کی پشت پناہ بھی ہے، اور جس کے پیچھے پیچھے ولایت و امامت چلتی ہے. مرکز ملکہ عالمین ہیں. آپ کی معرفت کے بغیر یہ منصب نہیں ملتے، اور یہ مقام پروردگار عالم نے عرش معلیٰ پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا دیا تھا کہ پنجتن پاک علیہ السلام کی تخلیق کے بعد تمام انبیاء، ملائکہ اور مخلوق کو جمع کیا گیا اور سب پر ان کی ولایت کو پیش کیا گیا. جس نے ان کی ولایت کو قبول کیا وہ مرتبہ اور مقام بلند پا گیا، اور جس نے ان کی ولایت کا انکار کیا وہ ظالم میں شمار ہوئے، ظلم کرنے والے میں شمار ہوئے. مزید رسالت اور ولایت 2 الگ الگ عہدے اور منصب ہیں. رسالت کا در حقیقت
یہ کار انجام دیتی ہے رسالت کہ آداب ناموسیہ کو قائم کرنے کا کام انجام دیتے ہیں، یعنی حقائق الہیہ کو واضح کرنے کا کار رسالت کو انجام دینا ہوتا ہے بوسیلہ ولایت، بوسیلہ ولی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقائق الہیہ کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے ولی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ وجہ اللہ ہیں، یہ عین اللہ ہیں، یہ لسان اللہ ہیں، یہ اذن اللہ ہیں، یہ ید اللہ ہیں، ان کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہیں، ان کے زبان اللہ کی زبان ہے، ان کے کان اللہ کے سننے والے کان ہیں، ان کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں، یہ وجہ اللہ، ان کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے، کیونکہ ولی کے وسیلے سے حقائق الہیہ کو واضح کرنا تھا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ نبوت و ولایت بغیر معرفت زہرا سلام اللہ علیہا کے نہیں ملتی، اور زہرا بی بی وہ ہے کہ جن کا ادراک کوئی کر نہیں سکتا۔ پروردگار عالم نے عظمت شہزادی کونین کو عرش معلیٰ کے ستون پہ لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ و علی و فاطمہ والحسن والحسین خیر خلق اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی خالق و معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی و فاطمہ، حسن و حسین اللہ کی افضل ترین مخلوق ہیں، اور ان سب میں بھی بعد خدا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا افضل ترین ہیں، جن کے لیے ان کے بابا سید الانبیاء سید المرسلین نے ارشاد فرمایا، ختمی مرتبت رحمت للعالمین نے فرمایا، زہرا ام ابیہا ہیں، یعنی وہ مصدر و منبع ہیں جس سے منصب رسالت کو مرتبہ اور مقام ملتا ہے۔ زہرا ام الکتاب ہیں، ام العقل ہیں، ام الحسنین ہیں، زہرا ام العلم ہیں، ام ابیہا ہیں۔ ہر پاک اور طاہر نے فاطمہ زہرا کو اپنی ماں کہا، اور زہرا بی بی نے جسے اپنا بیٹا کہا وہ ہستی ابوالفضل العباس کی ہے، کہ بعد جناب محسن شہزادی کونین سلام اللہ علیہ پروردگار عالم کے حضور ایک بیٹا مانگ رہی ہیں، اور اس بیٹے کے لیے اپنے شکستہ پہلو کے ساتھ، اپنے زخمی وجود کے ساتھ، افسردہ دل کے ساتھ کرتے بھی سیتی جاتی ہیں، وہ کرتے جو ابوالفضل العباس نے اپنی آمد کے ساتھ سے لے کر 14 برس کے سن و سال تک عبا کے اندر جو کرتے پہنتے تھے، وہ ملکہ مخدومہ عالمین سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں کے سلے ہوئے کرتے ہوتے تھے، جن کے بارے میں جناب ام البنین سلام اللہ علیہا نے ابوالفضل سے دریافت کیا، پوچھا، عباس جب تم زہرا بی بی کے ہاتھوں کے سلے ہوئے کرتے پہنتے ہو تو کیسا محسوس کرتے ہو؟ ابوالفضل عباس نے کہا، مادر گرامی، جب میں ان کرتوں کو پہنتا ہوں تو وہی عالم ہوتا ہے کہ جب پنجتن پاک علیہ السلام زیر کسا گئے تھے تو آسمان کی مخلوق کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا کہ چادر کے نیچے کون ہستیاں ہیں۔ اسی طرح جب میں ان کرتوں کو پہنتا ہوں تو آسمان کی مخلوق کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں کون ہوں۔ یبنا زہرا عباس ہیں۔ بعد جناب محسن، شہادت جناب محسن علیہ السلام کے بعد، شہزادی کونین سلام اللہ علیہ ابوالفضل العباس کے آنے کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتی ہے۔ کتنا اہم ہے عباس، کیونکہ زہرا بی بی وہ حالات دیکھ چکی تھی کہ وہ دروازہ جس پر نبیوں کا سردار ایک دن میں کئی مرتبہ آ کر درود و سلام بھیجتا ہو، وہ گھر جو مرکز نزول وحی ہو، جس پر ملائکہ آ کر درود و سلام پڑھتے ہوں، جہاں فارس سے آیا ہوا سلمان فارسی اپنی ریش مبارک سے جاروب کشی کرتا ہوا اور اس کو اجر یہ ملے کہ وہ منا اہل بیت کہلائے، اسی دروازے پر زہرا بی بی نے دیکھا کہ بعد رسول کچھ لوگ جلتی ہوئی لکڑیاں لے کر آئے اور زور زور سے پکار کر کہہ رہے تھے، علی کو باہر نکالو،
ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ زہرا بی بی کہتی جاتی تھی، میں انہیں خدا و رسول کے واسطے دے کر کہہ رہی تھی کہ ہم سے کوئی سروکار نہ رکھیں، علی باہر نہیں آئیں گے، اس وقت تک آبادوش پر نہیں ڈالیں گے جب تک قرآن کو اکٹھا نہ کر لیں۔ انہوں نے میرے بابا نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد جو کیا ہے، بی بی فرماتی ہیں میں انہیں خدا و رسول کے واسطے دے رہی تھی، مگر وہ کسی طور نہ مانے، اور وہ جلتی ہوئی آگ، وہ جلتی ہوئی مشعلیں لے کر آئے تھے، جنہوں نے ان مشعلوں سے میرے گھر کے دروازے کو آگ لگا دی۔ مگر جب دروازے کو آگ لگا دی تھی تو دروازے کو گراتے ہوئے بتا بھی دیتے کہ ہم اس دروازے کو گرانے لگے ہیں، تو فاطمہ زہرا اس جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان یوں پھنس نہ جاتی، اور شہزادہ علی اصغر علیہ السلام سے بھی 9 سال میں چھوٹے جناب محسن علیہ السلام، جو توحید و رسالت و ولایت پہ پہلا شہید ہے خاندان نبوت و رسالت کا، آغوش مادر میں یوں اس بے بسی کے عالم میں شہید نہ ہوتے کہ جب جلتا ہوا دروازہ پہلوے جناب سیدہ پہ گرا، وہ میخیں جو آگ کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی شہزادی کونین کے پہلو پہ پیوست ہو گئی، اور آپ کی پسلیاں شہید ہو گئیں۔ جناب محسن آغوش مادر میں شہید ہو گئے، اور شہزادی نے فرمایا میرا محسن شہید ہو گیا۔ اس کے بعد زہرا بی بی نے وہ منظر بھی دیکھے کہ کس طرح امت نے بے دردی سے مولا علی علیہ السلام پہ ہر ہتھیار سے وار کیا، جس کو روکنے کے لیے زہرا بی بی نے خود کو اپنے شوہر نامدار ولی خدا کے اوپر گرا لیا، اور ہر ہتھیار زہرا بی بی علیہ السلام پر اس طرح پڑا کہ ایک تازیانہ جو آپ کے بازو پہ مارا گیا، وہ ایسا ثبت ہوا کہ مرتے دم تک اس کا نشان آپ کے بازو پہ رہا۔ پھر وہ حالت بھی دیکھی کہ کس طرح امت بے دردی سے مولا علی علیہ السلام کے گلے میں رسی باندھ کر مدینے کی گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی کی جانب لے جا رہے تھے۔ جب زہرا بی بی نے بد دعا کرنے کے لیے زیر آسمان اللہ کے حضور پیش ہوئیں، تو اس وقت مولا علی علیہ السلام نے جناب سلمان فارسی سے فرمایا جاؤ سلمان، زہرا سے کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بد دعا نہ کرنا۔ شہزادی خاموش ہو گئی، مگر یہ عالم تھا کہ اب اٹھتے بیٹھتے آہ کرتی تھی، وہ درد زہرا بی بی سہ رہی تھی، اور امت کا حال دیکھ کر شہزادی کونین نے مولا علی علیہ السلام سے کچھ وصیتیں بھی کی، جن میں ایک وصیت یہ تھی کہ اپنے شکستہ پہلو پر سے ہاتھ اٹھا کر اپنی پیشانی پر رکھ کے کہا یا علی، میرے بعد آنے والے شیعوں کو میرا سلام کہیے گا۔ آج کی اس مجلس کے وسیلے سے میں کہتی ہوں جواب سلام یا زہرا بی بی آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اس کے علاوہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ نے جو وصیت مولا علی علیہ السلام سے کی، جن میں ایک وصیت یہ تھی کہ میرا تابوت شب کی تاریکی میں اٹھائیے گا، کوئی غیر بھی میرے تابوت کے قریب نہ آنے پائے، میری بے پردگی نہ ہو، اس طرح تابوت اٹھائیے گا کہ میری بے پردگی نہ ہو۔ اور یہی ہوا کہ 3 معصومین علیہ السلام کی روایت کے تحت شہزادی کونین کی شہادت کی تاریخ 3 جمادی الثانی ہے، کیونکہ اگر ملکہ عالمین یہ کہہ دیں کہ میرے جنازے میں روشنی نہ ہو تو پروردگار عالم ایسا کیسے ممکن ہے کہ آسمان پر چاند نمودار ہو۔ یہ تیسری ہی جمادی الثانی تھی کہ جب آسمان پہ تیسری کا چاند کم روشنی دیتا ہے۔ یہ شب تاریک تھی جب آپ کا تابوت اٹھایا گیا، اور پھر آپ نے گھر میں وصیت بھی تو کرتی تھی کہ میری بے پردگی نہ ہو۔ جب یہ بات آپ کی ایک کنیز جناب اسما بنت امیس خصمیہ نے سنی، جو زوجہ جناب جعفر طیار حبشہ سے تعلق رکھتی تھی، تو انہوں نے آپ کے لیے ایک ایسا گہوارہ تیار کیا جس میں کھجور کی لکڑیوں کو اس طرح باندھا گیا تھا، جس کے اوپر ایک چادر ڈال دی تھی، گویا جناب سیدہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنا تابوت تیار کروا لیا تھا۔ شب و روز روتی، آہ کرتی، آپ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی وجہ سے آپ کو نہایت اذیت محسوس ہوتی، جس کو دیکھ کر مولا علی علیہ السلام گریا کرتے، اور بعد زہرا علی دھاڑے مار مار کر روئے۔
علی وہ ہیں جو نفس اللہ بھی ہیں اور نفس رسول بھی ہیں۔ علی کا غم رسول اللہ کا بھی غم ہے۔ رسول اللہ غم زدہ ہے تو پروردگار عالم پوری کائنات غم زدہ ہے۔ زہرا بی بی کا غم وہ غم ہے جس پہ پوری کائنات لرزہ برندام ہے۔ اس غم کو منانا نہ صرف واجب ہے بلکہ زہرا بی بی وہ بی بی ہیں کہ جو شفیع روز جزا ہیں۔ میدان محشر میں منادی یہ صدا بلند کرے گا کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس کی سواری ہے جو نبی آخر کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ آج کی مجلس کے وسیلے سے میں پرسہ پیش کرتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب خدیجۃ الکبریٰ، جناب فاطمہ بنت اسد، جناب ابو طالب علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں، جناب محسن علیہ السلام اور شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی شہادت کا اور آپ کے دروازے پر بے ادبی کرنے کا پرسہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، بار الہ اس عبادت کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکہ یا سیدہ، السلام علیکہ یا سیدہ، السلام علیکہ یا سیدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، السلام علیکہ یا بنت افضل الانبیاء ورسولہ وملائکتہ، السلام علیکہ یا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا زوجۃ ولی اللہ، السلام علیکہ یا ام الحسن والحسین، سید شباب اہل جنہ، السلام علیکہ ایہا الصدیقۃ الشہیدہ، السلام علیکہ ایہا الرازیۃ المرضیہ، السلام علیکہ ایہا الفاضلۃ الزکیہ، السلام علیکہ ایہا التقیۃ النقیہ، السلام علیکہ ایہا المحدثۃ العلیمہ، السلام علیکہ ایہا المغضوبۃ المظلومہ، السلام علیکہ یا فاطمۃ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔